پاکستان کو قادیانی ریاست بنانے کے لیے سن 1970 کے عام انتخابات میں قادیانی جماعت ایک سیاسی پارٹی کو سپورٹ کر رہی تھی۔ انتخابات میں اس سیاسی جماعت کی کامیابی کے بعد اہم حکومتی عہدوں پر موجود قادیانیوں نے اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے سازشیں تیز کر دیں۔ سوات کے تفریحی دورے پر جانے والے نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء پر طاقت کے نشے میں چور قادیانیوں نے ایک منظم سازش کے تحت جناب نگر ربوہ ریلوے اسٹیشن پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد پورے ملک میں تحریک ختم نبوت کا آغاز ہو گیا اور 7 ستمبر سن 1974 کو قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر ایک تاریخ ساز فیصلہ کیا۔ آئیے ناظرین کرام سنتے ہیں اسی تاریخی فیصلے کے پس پردہ حقائق چشمدید گواہوں اور محققین کی زبانیں۔ اچھا، یہ ہماری بدقسمتی سمجھ لیں کہ پاکستان کے بننے کے بعد قادیانیوں نے اپنا ایک الگ شہر بسایا۔ اب یہ شہر چونکہ وہ ایک تھوڑا سا بلندی پہ تھا، پہاڑوں پہ اس میں محفوظ تھا، تو انہوں نے قرآن مجید سے ایک لفظ لے کے نا کہ ربوہ، تو اس کا یہ کہا کہ جی ہمارے تو ربوہ کا جو نام ہے یہ تو قرآن مجید میں وہاں درج ہے۔ تو یہ ایک ریاست کے اندر ریاست تھی۔ آپ حیران ہوں گے اس شہر میں کوئی آدمی، کوئی مسلمان اس شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا 1974 سے پہلے۔ اگر کوئی داخل ہو گیا، یہ آن ریکارڈ ہے، اس کی ابھی تک لاش بھی نہیں ملی۔ اسی بنا پہ وہ ربوہ ریلوے اسٹیشن پہ معمول تھا ان کا کہ وہ ہر آنے جانے والی گاڑی کو میں اپنے مذہب کا لٹریچر تقسیم کرتے تھے۔ یہ جو ہمارے نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ جو سیر کرنے کے لیے ملتان نشتر میڈیکل کالج سے یہ پشاور گئے، گاڑی رکی، قادیانیوں نے حسب معمول وہ لٹریچر تقسیم کیا۔ اب بچے نوجوان، ان نوجوانوں نے جو لٹریچر جہاں وہاں دیر لگی، تھوڑی سی دیر کیوں لگی، ان بچوں نے جب دیکھا کہ یہ تو قادیانی ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی کی تصویر ہے، وہ مرزا قادیانی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، علیہ الصلوۃ والسلام لکھا ہے، مرزے کی بیوی کو ام المومنین کہہ رہے ہیں، مرزے کے دوستوں کو صحابہ کہہ رہے ہیں، مرزے کی باتوں کو حدیث کہہ رہے ہیں، اس پہ اترنے والی وحی کو قرآن مجید کہہ رہے ہیں، مرزے کے شہر کو مکہ اور مدینہ۔ تو یہ ایک اشتعال تھا۔ تو چاہے 2 منٹ تھے، ان بچوں نے آپس میں کہا یہ کیا یار، یہ ہمیں کیوں لٹریچر دے رہے ہیں؟ میں بطور صدر اسٹوڈنٹ یونین جو ہے وہ خود میں اس کی قیادت کر رہا تھا، کیونکہ بعض مصروفیات کی وجہ سے ہمارے ساتھ کوئی پروفیسر صاحبان تشریف نہیں لائے تھے۔ جب ہماری گاڑی ربوہ ریلوے اسٹیشن پر رکی تو اس وقت کچھ لڑکے نیچے اتر گئے ریلیکسیشن کے لیے، کچھ مسافر اتر رہے تھے، وہ تقریباً 10 منٹ کا سٹاپ تھا وہاں۔ تو جو ہی ہم نیچے اترے تو لڑکے اترے تو اس وقت یہ ہوا کہ کچھ آدمیوں نے آ کے وہ رسالہ الفضل تقسیم کرنا شروع کیا، اور ساتھ ہی دوسرا جو ان کا تبلیغی لٹریچر تھا وہ دینا شروع کیا۔ نیچے ایک قسم کا شور شرابہ ہو گیا۔ میں اندر تھا تو میرے کانوں میں آواز پڑی، میں نیچے اترا تو میں نے انہیں کہا جی آپ اپنے لڑکوں کو ہٹائیں۔ میں اپنے لڑکوں کو میں نے کہا کہ بھائی آپ گاڑی میں سوار ہو جائیں تاکہ ہم آگے چلیں۔ گاڑی چل پڑی تو اس وقت میں سب سے آخر میں سوار ہوا، میرے آگے ایک لڑکا سوار ہوا تھا، تو باہر سے وہ جو ان کے لڑکے اور آدمی تھے انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا۔ اسے لڑکے کو، میرے آگے والے کو بھی لگا اور مجھے بھی پتھر لگا پیٹھ پر۔ ان کو تھا کہ ان کی جرت کس طرح ہوئی ہے کہ لٹریچر کیوں نہیں لیا۔ یہ پہلا واقعہ تھا 25 سال میں، یہ پہلا واقعہ تھا ان کا۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے کہا چل اب یہ اچھا اس کے وہاں پہ جب انہوں نے مختمہ زندہ باد کے نعرے لگائے، سمدانی ٹربیونل رپورٹ کہتی ہے کہ اس کے جواب میں نعوذ باللہ قادیانیوں نے محمدیت مرد آباد کے نعرے لگائے ہیں اور احمدیت زندہ آباد کے نعرے لگائے، مرزا قادیانی کی جے، یہ نعرے لگائے۔ یہ گاڑی چلے گئی تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ مصدقہ بات ہے، یہ بات بھی سمدانی ٹربیونل رپورٹ میں لکھی ہے کہ جب وہ گاڑی واپس آئی ہے، اس گاڑی کا چونکہ ایک بوگی ان بچوں کی مخصوص تھی، اس گاڑی کا سٹاپ نہیں تھا، وہاں ربوہ کا سٹاپ نہیں تھا، اس گاڑی نے وہاں سے گزر جانا تھا، جیسے چھوٹے اسٹیشن سے گزر جاتی ہے، آنے والا سٹاپ تھا، جانے کا سٹاپ نہیں تھا۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے سمدانی ٹربیونل رپورٹ میں کہ کیوں روکی گاڑی۔ یہ سگنل ہی نہیں دیا، اس کا ڈاؤن کا سگنل نہیں دیا، رائٹ کے بھی آپ جا سکتے ہیں، کلیئرنس نہیں دی اسٹیشن ماسٹر نے۔ جب ہم اس دورے سے واپس آ رہے تھے
تو ہمیں واپسی پر کوئی اس قسم کا گمان نہیں تھا کہ اس قسم کی کوئی حرکت وہاں ہوگی، کیونکہ جب ہمارے ساتھ جاتے ہوئے جو واقعہ ہوا تھا وہ معمولی نوعیت کا تھا۔ جب ہم پہنچے اپنا ربوہ تو پیچھے سے ہی ٹرین جو ہی سلو ہوئی کھڑے ہونے کے لیے، تو اس وقت بہت سارے لڑکے جو تھے وہ ٹرین کی طرف بھاگتے ہوئے آنا شروع ہو گئے، لڑکے، نوجوان، ان کے دوسرے آدمی۔ اس کے بعد تماشبین بھی بہت سے تھے۔ جن لوگوں نے ہم پر حملہ کیا وہ تقریباً 400-500 لوگ تھے، لیکن ان کا بہت بڑا مجمع، اور آپ کو پتہ ہے ربوہ میں اس وقت انہوں نے ایک اسے بند شہر قرار دیا ہوا تھا، باہر سے کوئی آدمی وہاں رہ نہیں سکتا تھا جو مرضی نہ ہو، تو اس کی وجہ سے ہو کر بہت بڑا مجمع ان کا جو تھا نا وہ اکٹھا ہو گیا ہوا تھا، جو کچھ دیکھنے کے لیے یا وہ مطلب یہ ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے یا جس طرح بھی کہیں وہ موجود تھے۔ یہ کافی لوگ تھے، لیکن 400-500 جو تھے وہ ایکٹیو رول ادا کر رہے تھے، جو لڑکوں کو پیٹ بھی رہے تھے، انہیں نیچے بھی پھینک رہے تھے، ان کا سامان بھی پھینک رہے تھے، اور جو بھی ان سے ہو سکتا تھا وہ کر رہے تھے۔ جس چیزوں سے انہوں نے ہم پر حملہ کیا ان میں زیادہ تر چھوٹے ڈنڈے، ہتھوڑیاں، یا مطلب یہ ہے کہ آئینی مکے، اور اس کے بعد چین وغیرہ، جو ایک چھوٹے سے سرکل میں ہتھیار استعمال ہو سکتے تھے وہ کیے۔ لیکن جس وقت وہ ایک لڑکوں نے مجھے بتایا کہ جس وقت وہ بوگی کے اندر اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھ گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ کھولو ورنہ ہم فائر کرنے لگے۔ میں کیونکہ بوگی کے اندر ہی بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ میرے ایک دوسرے طالب علم تھے، ڈاکٹر رفت باجوہ، وہ بیمار تھے، انہیں بخار تھا بہت شدید قسم کا، اور وہ برف پہ اوپر لیٹے ہوئے تھے، تو انہوں نے غصے ساتھ ہی پہلے ان کو گھسیٹا نیچے، ان کو مارنا شروع کیا۔ اس کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ وہ تمہارا جو ہے نا کون ہے، لیڈر کون ہے؟ میں نے کہا کیا کرنا ہے تم نے؟ انہوں نے کہا بس تم بتاؤ کون ہے۔ میں نے کہا میں خود ہوں۔ جب میں نے یہ کہا تو ایک وہ مگا جو تھا اس کو ایک نے میرے سر پہ مارا، دوسرے نے پیچھے سے پتہ نہیں ڈنڈا تھا یا تھوڑی تھی وہ میرے سر پہ ماری، میں بے ہوش ہو کر گر پڑا نیچے۔ اس کے بعد وہ جو ڈاکٹر رفت باجوہ تھے انہیں بھی مارنے لگے، تو انہوں نے کہا یار میں بخار میں ہوں، مجھے دیکھو بخار کتنا شدید ہے، میں تو بیٹھا ہوا۔ انہوں نے اسی طرح مارا، وہ بھی تقریباً بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑے، اور وہ بڑے اطمینان سے اپنی کارروائی کرتے رہے۔ کوئی ریلوے پولیس یا کوئی دوسرا کوئی ہماری مدد کو آیا ہو، کوئی نہیں آیا۔ جب تک انہوں نے اپنا مشن مکمل نہیں کیا اس وقت تک ہم ان کے رحم و کرم پر تھے۔ جب ٹرین چل پڑی تو پھر یہ ہے کہ ریلوے والوں نے اپنے طور پر فیصلہ آباد انفارم کیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ لڑکے اس طرح ان پر حملہ ہو گیا ہے، زخمی ہیں، تو وہاں آپ جو ہے ارینجمنٹ کر لیں ان کو فرسٹ ایڈ وغیرہ کا، بلکہ اگر یہ رکھنا بھی چاہیں تب زخمی ہیں لڑکے، بہت خون بہہ رہا ہے ان سے، اور سب کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، جب یہ سارا تشدد ہوا ان بچوں پہ تو ظاہر ہے انہوں نے اپنا سارا جو آپریشن کرنا تھا ان قادیانیوں نے وہ کر لیا۔ اتنا تشدد کرنے کے بعد کوئی ان کی مرہم پٹی، کوئی ان کو پانی نہیں، کوئی سی نے داد رسی نہیں کی۔ وہ 1 گھنٹے کا جتنا بھی سفر تھا وہ چناب نگر سے، ربوہ سے، پرانا نام ربوہ، تو ربوہ سے وہ بچے جو ہیں بوگی میں، تو وہ اس سے پہلے ان کو اطلاع ہو چکی تھی فیصل آباد میں۔ وہاں پہ ہمارے حضرت مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ جو ریلوے اسٹیشن کے خطیب بھی تھے، وہ خطیب ان کو بڑے مجاہد، ان کو پتہ چلا، وہ علماء کرام کو لے کے شہر میں اعلان ہو گیا، تو کافی لوگوں کی تعداد ریلوے اسٹیشن پہ۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ پورے پاکستان کی دینی اور سیاسی تمام مسالک کے کوئی تفریق نہیں، نہ سیاسی جماعتوں میں نہ مسالک میں، سب مسالک کے علماء کرام، اکابرین، رہنما وہ اکٹھے ہوئے، اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا جی کہ ہم ایک لائحہ عمل تیار کریں۔ جتنے مسلمانوں کے فرقے تھے، قومیتیں تھیں، ہر ایک جا گیا، چاہے وہ سرکاری ملازم تھا، چاہے وہ کوئی عام دکاندار تھا، چاہے کوئی فوجی تھا، چاہے کوئی پولیس والا تھا، وہ سارے جا کے۔ دوسرا کہ سارے فرقے مسلمانوں کے وہ اس موضوع پر ایک ہو گئے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب وہ 7
میں اس سے بادشاہی مسجد میں ایک بڑی ختم نبوت کانفرنس ہوئی تھی، تو ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس میں موجود تھے، جو ان کی چوٹی کی قیادت تھی وہ وہاں موجود، نوابزادہ نصر اللہ موجود تھے، وہاں مفتی محمود موجود تھے، وہاں مولانا مودودی موجود تھے، وہاں جو ہے وہ جتنے مطلب یہ ہے کہ وہ غلام غوث ہزاروی صاحب موجود تھے۔ تو اس پہ فیصلہ یہ ہوا تحریک چلانے کا۔ تحریک چلی، تحریک میں دو چیزیں ہوئیں اس فائدہ۔ تحریک میں فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو تحریک چلی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، اس پہ پھر بہت زیادہ جب احتجاج بڑھنے لگا اور قادیانیوں کا سوشل بائیکاٹ شروع ہوا تو اس پہ حنیف رامد جو ہے مجبور ہوا اور اس نے کہا جی ہم اس سانحہ کی ایک انکوائری کروا لیتے ہیں۔ وہ ہائی کورٹ کے جج تھے جسٹس سمدانی، ان کی سربراہی میں یک رکنی ٹربیونل ہے، انہوں نے پھر جا کے چناب نگر ریلوے اسٹیشن گواہوں کو بلایا جو تھے جن پہ تشدد ہوا، طالب علم آئے، موقع کے گواہ سارے، اس میں قادیانی بھی آئے، اس کا بیان بھی، مرزا ناصر کا بیان بھی ریکارڈ ہوا۔ اس کے بعد دوسرا کام یہ ہوا، ہمارے جو سیاسی قائدین تھے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے آئینی طریقہ اپنایا، اس میں بزرگوں کے تمام سیاسی لیڈروں کی مشاورت سے حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ اس قرارداد پہ کافی سارے ممبران اسمبلی کے سگنیچر تھے جو ریکوائرڈ ہوتے ہیں کہ قرارداد پیش کرنے کے بعد میں پھر حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو حضرات تھے اسمبلی میں، ان کی مشاورت سے پھر بھٹو صاحب نے وہاں پہ ایک کرائیٹیریا قائم کر دیا کہ کوئی آدمی براہ راست سوال نہ کرے تاکہ یہ نہ ہو کہ کھچڑی نہ پک جائے۔ اس کو پھر اٹارنی جنرل یا بختیار صاحب نے جو ہے وہ پلیٹ کیا اور وہی سوال کرتے تھے۔ پوری قومی اسمبلی جو تھی اس کو کمیٹی کی شکل دے دی کہ جو کوئی یہاں سیشن میں ہوگا وہ آپ کے سامنے، پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی قادیانیوں کے متعلق جو بھی فیصلہ کرے گی وہ پوری قومی اسمبلی کرے گی۔ سوال یہ ہے کیا ریاست کو حق ہے کہ وہ کسی کو غیر مسلم قرار دے؟ میری گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے مسلمہ کذاب کو، طلحہ کو اور سجاح کو غیر مسلم قرار دے کر اس کے خلاف فیصلے کا اعلان صدیق اکبر نے کیا تھا، جو ہماری ریاست کے پہلے سربراہ تھے۔ وہ ریاستی فیصلہ تھا، ریاستی فوجیں گئی تھی، ریاست کا اعلان تھا۔ اسلامی ریاست جس کی بنیاد اسلام پر ہے، اسی کا حق ہے کہ وہ کسی کو کافر قرار دے۔ بھٹو صاحب نے یہاں پہ ایک تھوڑا سا یہ کیا، انہوں نے ہمارے بزرگوں کو اعتماد میں لیا، اپنے چیمبر میں بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھیں یہ ہم ایک 90 سالہ مسئلہ حل کر رہے ہیں۔ تو بھٹو صاحب نے کہا کیا یہ ایسا ممکن ہے کہ ہم قادیانی جماعت کو، جنہوں نے خود درخواست بھی ہمیں کی ہے اس قرارداد پہ، تو کیا ہم ان کو بلا لیں، ان کا موقف سن لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ضرور بلائیں تاکہ ہم دیکھ لیں ان کو، مطلب کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو چنانچہ حکومت نے باضابطہ طور پر ان کو دعوت دی اور وہ آگے۔ اچھا وہ بڑی تیاری کے ساتھ آئے، پوری ٹیم تھی، اور اس ٹیم میں آپ نام سنیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا ان کے اپنے وہ جو مربی اور لرنرڈ، وہ سمجھتے تھے ہم بڑے بڑے لرنرڈ آدمی ہیں۔ تو مرزا ناصر جو ہے یہ جب قومی اسمبلی میں انٹر ہوا، اس کو بلایا گیا کہ اپنا موقف آپ پیش کریں، لہٰذا اندر پھر ایک ڈیبیٹ ہوئی، 13 دن کی بحث ہوئی۔ اٹارنی جنرل نے ان سے جو سوالات کیے کسی ایک سوال کا جواب بھی وہ تسلی بخش نہیں دے سکے۔ 3200-3300 صفحے کی یہ رپورٹ جو ہے، چونکہ وہ جو اسمبلی کی کارروائی تھی یہ اس کو کنفیڈینشیل رکھا گیا۔ قادیانیوں کا کہنا یہ ہے کہ کارروائی کو خفیہ کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اسمبلی کی مرضی ہوتی ہے کون سی کارروائی ان کیمرہ ہو، کون سی آن کیمرہ ہو، اسمبلی کو وہ مسئلہ دیکھتے ہیں۔ اور ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت ملک میں جو جذباتی فضا تھی، اگر وہ بحث پبلک کے سامنے آ جاتی تو شاید قادیانی غیر محفوظ ہو جاتے اور اشتعال بڑھتا۔ قادیانیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے پبلک کے اشتعال سے اس کارروائی کو خفیہ رکھا گیا تاکہ پرامن طریقے سے بحث تکمیل تک پہنچے اور ملک میں کوئی نیا جھگڑا کھڑا نہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ یک طرفہ کارروائی تھی۔ بھائی اگر یک طرفہ کارروائی تھی تو مرزا ناصر احمد 11 دن اسمبلی ممبر نہیں تھے، وہ اسمبلی کے فلور پہ کیا کرتے رہے، اور مولوی صدر الدین صاحب 3 دن کیا کرتے رہے۔ قادیانیوں کے سربراہ مرزا ناصر احمد اور لاہوریوں کے سربراہ مولوی صدر الدین
اسمبلی کا ممبر نہ ہونے کے باوجود اسمبلی کے اجلاس میں شریک رہے ہیں اور پوری بحث میں شریک رہے ہیں. یہ کیا کرتے رہے ہیں بھائی؟ ان کا موقف سن کر سوال جواب کر کے پورا ایوان مطمئن ہو کر 14 دن بحث ہوتی رہی ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوا. اس کو یک طرفہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ میں عموماً اس واقعے کے حوالے سے بات کرنے سے اجتناب کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اسے اپنی آخرت کا اثاثہ سمجھتا ہوں. یہ خدا نے مجھ جیسے گناہگار کو پتہ نہیں کس لیے موقع دیا. اس تمام تر کارروائی میں حقائق کا غیر جانبدارانہ جائزہ لینے اور قادیانی جماعت کا موقف سننے کے بعد تمام ارکان اسمبلی اس نتیجے پر پہنچے کہ قادیانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور بالآخر وہ اہم ترین دن آ گیا جب 7 ستمبر سن 1974 کو قومی اسمبلی نے تاریخی فیصلہ دیتے ہوئے آئینی طور پر قادیانیوں کو ان کے تمام تر کفری عقائد کی بنا پر ہمیشہ کے لیے غیر مسلم اقلیت قرار دیا.